ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، بزرگوں اور میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، روز اول سے اہل حق کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ مصیبتوں کا آنا اور حالات کا آنا یہ لگا ہوا ہے. روز اول ہی سے حق اور باطل کے درمیان زبردست کشمکش رہی ہے اور تا قیامت تک یہ چلتی رہے گی. میرے عزیزوں، بالعموم پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ملک ہندوستان میں ہر آئے دن ایسے نئے مسائل اٹھتے ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے یا الجھایا جاتا ہے تاکہ لوگ اصل مدعا سے، اصل چیزوں سے نا واقف نہ ہوں. ابھی مسلسل ایک ہفتے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے حجاب کے تعلق سے. حجاب ہمارا آئینی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے اور شرعی حق بھی ہے. میں آپ حضرات کے سامنے قانونی چیزوں کو بھی پیش کروں گا. ہمارے ملک کا دستور اور اقوام متحدہ کا دستور اور اس کے بعد اسلام کا قانون کیا کہتا ہے، اس سلسلے میں ہمیں ذرا غور کرنے کی چیز ہے. میرے عزیزوں، جب ملک کا قانون بنا تھا، ظاہر سی بات ہے اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کو ماننے والے، مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف رسومات عبادات کو ادا کرنے والے لوگ بکثرت موجود ہیں. لہذا ضروری تھا کہ ملک کا ایک دستور ایسا بنایا جائے، ملک کا ایک قانون ایسا بنایا جائے جس میں تمام لوگوں کو بنیادی، مساوی، برابر، یکساں حقوق ان کو مل سکے. لہذا ملک میں ایک دستور یہ بنا آرٹیکل 25 کے تحت، یعنی دفعہ نمبر 25 کے تحت، کہ ہر ایک شخص کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی. وہ کیا پہنے گا اس کو خود اختیار ہوگا، وہ کیا کھائے گا اس کو خود اختیار ہوگا، وہ کس رسم کو ادا کر رہا ہے اس کو خود اختیار ہوگا. وہ اس کا ذاتی معاملہ ہوگا، وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے میں اور اپنے خیال کا اظہار کرنے میں بالکل علی الاطلاق آزاد ہوگا. لہذا 1972 میں 42ویں جب قانون کے اندر ترمیم کی گئی، اس لیے کہ ملک کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ اس آرٹیکل کو کیسے محفوظ رکھا جا سکے یا اس کی حیثیت کو کیسے برقرار رکھا جائے. ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لہذا 1972 میں ایک ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے سربراہ سردار ولبھ پٹیل تھے. اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہر ایک مذہب کے ماننے والے کو پوری آزادی حاصل ہوگی. لہذا آرٹیکل 25 سے لے کر آرٹیکل 28 تک، یعنی 25 سے لے کر 28 تک، اس کے اندر وہ ساری دفعات موجود ہے
جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اس ملک کا کوئی خاص مذہب نہیں ہوگا، اس ملک کے اندر مختلف جاتیاں آباد ہیں، مختلف قبائل آباد ہیں، مختلف زبانوں کو بولنے والے لوگ آباد ہیں، ہر ایک کا اپنی الگ رسم ہے، عبادت ہے، وہ کسی مذہب کو مانتا ہے، کسی بت کو پوجتا ہے، جس کے سامنے وہ جھکتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں طے کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ تو ہمارے ملک کا حال تھا۔ اب آئیے جہاں سے پورے ملک کے فیصلے ہوتے ہیں، جس کو اقوام متحدہ UNESCO کہا جاتا ہے، وہاں پر کیا لکھا گیا ہے؟ وہاں کے قانون میں، وہاں کی دستور ساز اسمبلی نے کیا چیزیں قائم کی ہے؟ 217 آرٹیکل سے لے کر، یعنی 1 سے لے کر 30 تک، اور 217 اتنے دفعات اس کے اندر موجود ہے، جس میں 1 سے لے کر 30 تک صرف انسانوں کے بنیادی حقوق پر گفتگو کی گئی۔ اسی کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی ہے، کسی کا کوئی مخصوص، یعنی ملک کا، حکومت کا کوئی مخصوص مذہب نہیں ہوگا، لہذا وہاں کے رہنے والے باشندوں کو پورے بنیادی حقوق ان کو ملیں گے، پورے بنیادی حقوق ان کو دیے جائیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر آئے دن کہ ہمارا ملک جمہوری بنا، ہمارا ملک ڈیموکریسی والا بنا، ہمارے ملک کو جمہوری بنایا گیا۔ 1972 کے اندر سیکولر کا لفظ ہمارے قانون ساز اسمبلی نے داخل کیا۔ قانون ساز اسمبلی نے جب یہ لفظ داخل کیا، جمہوریت یا سیکولرزم، تو اس کا مطلب تھا غیر مذہبی، یعنی یہاں کی حکومت غیر مذہبی ہوگی، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور یہاں کے باشندوں کو پورے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ وہ کس مذہب کو ماننے والا ہے، کس مذہب کو مان رہا ہے، اپنی تبلیغ کر سکتا ہے، وہ اپنی کتابیں فروخت کر سکتا ہے، وہ ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، اس کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آئے دن کچھ نہ کچھ شوشے اٹھتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتے میں مسلسل کرناٹک کے ایک کالج کا جو مسئلہ چل رہا ہے، وہ حجاب کا مسئلہ ہے۔ لڑکی 11ویں بھی اسی اسکول میں اس نے کی، اور 12ویں میں پھر وقت وہ ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جب شرط پسند عناصر ان کے پیچھے لگے کہ آپ کو اگر کالج کے اندر آنا ہے تو آپ کو بغیر حجاب کے آنا پڑے گا۔ حالانکہ قانون میں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے ادارے قائم کریں، اپنے مدرسے قائم کریں، اپنی اسکولیں بنائیں، جس میں اپنا یونیفارم رکھیں کہ آپ کیسے طلبہ کو آنے دیں گے، کیسے نہیں آنے دیں گے۔ یہ مکمل اختیارات ہر اس شخص کو ہے جو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اسکول قائم کرتا ہے، کوئی کالج قائم کرتا ہے، کوئی ادارہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی مدرسہ قائم کرتا ہے۔ اس کا ایک یونیفارم ہے، وہاں کا ایک سلیبس ہے، وہاں کا ایک نظام ہے، وہ اس میں خود مختار ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس میں دخل اندازی کر سکتا ہے تو اسکول کے، مدارس کے اور یونیورسٹیوں کے اور کالجوں کے جو سربراہ ہیں اس پر ایکشن لے سکتے ہیں اور ان پر قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ بچی کا داخلہ ہوا کالج کے اندر تو اس وقت ان سے یہ بات کوئی نہیں کہی گئی تھی کہ آپ کو برقعے میں نہیں آنا، جبکہ بچی 11ویں سے اس اسکول کے اندر، اس کالج کے اندر برقعے میں آ رہی تھی، اور 12ویں کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ملک کے حالات دیگر ہیں، اور یوپی کے اندر ابھی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، تو کیا مسلمانوں کو صرف ہر آئے دن ایک نہ ایک نئی چیز کے اندر الجھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے اذہان، ذہن بھٹک جائے، دماغ دوسری طرف جائے، اصل ایشوز کی طرف ان کے دماغ نہ آئے۔ میرے عزیزوں، یہ تھا ملک کا قانون، اور دوسری بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا قانون۔ اب آئیے قرآن کریم کی طرف، کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے حجاب کے بارے میں۔ کیا حجاب انسانوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ کیا حجاب کے ذریعے سے تحفظ فراہم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا حجاب کے اندر عورت مرکب اس کی آزادی کو چھینا گیا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ دیگر مذاہب کا کہ اگر آپ مطالعہ کریں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے، تو اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ حجاب، پردہ نشی ہونا، اپنے آپ کو ڈھانپنا، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو چھپانا، یہ ایک انسان کا انسانی فطرت ہے۔ ایک قانون اس کو فراہم کیا گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے رہ سکتا ہے۔ ایک سی ایم اپنے مٹ کے کپڑوں کے ساتھ وہ سی ایم ہو سکتا ہے، وہ اپنا ایک لباس پہن سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ پارلیمنٹ کے اندر جا سکتا ہے،
بھاشن دے سکتا ہے، ساری چیزیں کر سکتا ہے. اور ایک جین سماج کا بہرا ہو کر بیٹھ کر کسی سبھا میں یا پھر کسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر پروچن کر سکتا ہے. تو جب ننگوں کو یہ اجازت ہے، مٹ کے خاص کپڑے پہننے والوں کو یہ اجازت ہے، تو پھر مسلمان ہی کیوں؟ اگر ملک کا قانون یا پھر اقوام متحدہ کا قانون یا ملک کی دستور ساز اسمبلی اور اس کی ایڈوائزری کمیٹی اس کا حق اگر ہمیں نہیں دیتی ہے، اگر ہمیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتی ہے، ہمارے پرسنل کو چھیڑتی ہے، ایک بات یاد رکھیں، ایسے قانون کو، ایسے دستور کو ہم جھوٹیوں کی نوک پر رکھتے ہیں. جو ہمیں قانون فراہم نہ کرے، جو ہمیں دستور فراہم نہ کرے، جو ہمارا تحفظ نہ کر سکے، جو ہمیں سیکورٹی نہ دے سکے، ایسے قانون کو جھوٹیوں کی نوک پر رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. میرے عزیزو، آئیے قرآن کریم کی طرف. قرآن نے ایسا جامع مثال پیش کیا ہے پورے دنیا کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے کہ اس کو اختیار کرو. مسئلہ یہی ہے کہ ملک کے اندر ہم رہیں، لیکن ہم نے اپنا تشخص، اپنی پرسنلٹی اور اپنی آئیڈینٹی ہم نے برقرار نہیں رکھی ہے. جیسے سکھ لوگ ہیں، سکھ لوگ کسی بھی شعبہ جات کے اندر چلے جائیں، کسی بھی ادارے کے اندر چلے جائیں، وہ یونیفارم کو پہننے کے لیے ساتھ میں پگڑی اور کڑا اور کرپان ضرور رہے. لیکن یہ مسلمان ہے جس کی شناخت تھی داڑھی، جس کی شناخت تھی پردہ، جس کا شناخت تھی ایک خاص لباس، جس کی شناخت تھی مسجدوں کو آباد کرنا، جس کی شناخت تھی کہ حق اور اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونا، جس نے ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہر آئے دن اس بات کو اٹھایا جاتا ہے کہ ان کی کوئی شناخت نہیں، ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، حالانکہ ہر چیز غلط ہے. میرے عزیزو، ہم نے شروع میں یہ نہیں کیا ہے جس کے نتیجے ہم آج بھگت رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے اس سلسلے میں 5 اہم نکات ہم سب کو عطا فرمائے ہیں. پہلا بھی نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زنا اور بے حیائی ان دونوں کو شرک سے جوڑ دیا، اس لیے کہ بے حیائی کے نتیجے میں زنا وجود میں آتا ہے. بے حیائی اور زنا اس کو قرآن نے شرک سے جوڑ دیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بھی ایک جماعت کو جو کہ زنا کرتی تھی، بدکاری کرتی تھی، ان کو ایک کنویں کے اندر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کنویں کے اندر عذاب دے رہا. حالانکہ یہ عذاب مشرکین کو ہونا چاہیے، منافقین کو ہونا چاہیے، اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے باغیوں کو ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زناکاری کو اور بدکار لوگوں کو اس کنویں کے اندر رکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، زنا میں اور شرک میں جو گندگی ہے وہ قدر مشترک ہے. زنا کی جو گندگی ہے وہ ہے اپنے کردار کو گندا کرنا، اور شرک کی جو گندگی ہے وہ عقیدے کو گندا کرتی ہے. لہذا دونوں کے اندر گندگی پائی جا رہی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں. اور یہ حکم عورتوں ہی کو نہیں بلکہ مردوں کو بھی حکم ہے. وہ یہ کہے گا کہ اگر صرف عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں جب باہر نکلے تو نقاب میں نکلے، وہ حجاب پہنے، اور مرد آزاد گھومتے رہے، بازاروں کے اندر عورتوں کو سکتے رہے اور دیکھتے رہے، ہر چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مردوں کو حکم دیا، عورتوں کو حکم دیا ہے، وہیں پر مردوں کو بھی حکم دیا ہے. اللہ رب العزت نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نبی کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ چیز ان کے لیے پاکیزگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اے نبی جی، آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنے گریبان پر چادریں ڈال لے، حجاب اوڑھ لے، پردہ کر لے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. مگر یہ کہ جو چیز ظاہر ہو جائے کبھی تو وہ ظاہر ہو جائے، اور یہ کہ اپنے گریبان پر چادریں ڈال لے. قرآن کا حکم ہے کہ پردہ کرنا ضروری ہے. جب ہمیں قانون نے بھی حفاظت کی اجازت دی ہے، اور اس سے بڑا قانون ساز اللہ رب العزت جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس نے بھی ہمیں اجازت دی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تم پردہ کرو. لہذا پردہ کرنا بہت ضروری قرار پایا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْعَارِيَةُ فِي الْآخِرَةِ، کہ بسا اوقات وہ عورتیں جو دنیا کے اندر کپڑے پہنتی ہے آخرت کے اندر بلیرا ہوگی. یہ ان عورتوں کے بارے میں جو ایسا کپڑا پہنتی ہے کہ جن کے بارے میں ہے کہ پورے
انسان کے نشے و فراغ نظر آتے ہیں، اس کا پورا جسم نظر آتا ہو یا اس کا بدن پورا چھلکتا ہو، ایسے کپڑوں سے بھی منع کیا گیا کہ اس طرح کے کپڑے نہ پہنیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت ساری عورتیں جو دنیا کے اندر کپڑے پہنتی ہے وہ قیامت کے دن بریرہ ہوگی۔ میرے عزیز، دوسرا کیا حکم دیا گیا ہے؟ دوسرا حکم دیا گیا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ لا تتبع نظرة نظرة، کہ نظر ایک بار اڑ جائے تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن دوسری مرتبہ اڑ جائے فإن لك في الأولى، پہلی نظر آپ کے لیے ہوگی، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، اور دوسری نظر آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرد، ایک عورت جو کہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، تنہائی میں نہ ملے۔ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، اس حال میں کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ ہو۔ کسی کو اجازت نہیں دی گئی ہے، جو غیر محرم ہے، ایک دوسرے سے ناآشنا ہے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ تنہائی میں مل رہے ہیں، اور تنہائی میں ملنے کے بعد وَثَالِثُهَا الشَّيْطَانُ، اور تیسرا شخص اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ایک حکم تو یہ دیا گیا ہے، ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ زیب و زینت کے ساتھ مردوں کے پاس نہیں جانا ہے، اور الرافلۃ الزینۃ فی غیر اہلھا کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لھا، وہ عورت جو زیب و زینت کے ساتھ کسی مرد کے پاس جاتی ہے وہ اس تاریکی کی طرح ہے، اس ڈارکنیس کی طرح ہے، اس اندھیرے کی طرح ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت کی ماؤں کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہ آپ مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ وہ اپنے چہروں پر اور اپنے لباس پر چادریں ڈال لیں، جس کی بنیاد پر جب وہ چادریں ڈالے گی تو پورا پردہ کرے گی۔ میرے عزیزوں، یہ مسئلہ چل رہا ہے حجاب کے تعلق سے۔ افسوس ہے ہمارے ہاں کی کورٹوں پر، عدالتوں پر ایسے کمینوں کو اور ایسے نہرتوں کو بٹھا دیا گیا ہے جو اپنے ضمیر بیچتے ہیں پیسوں کی خاطر، عہدوں کی خاطر، ان کو بھی بٹھا دیا گیا ہے۔ آج کرناٹک کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک قوم ہے اور ایک مذہب ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ مذہب کے اندر پڑ گئے۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا کا ہر شخص مذہبی اعتبار سے جذباتیت رکھتا ہے، ہر ایک شخص مذہب سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کسی شخص کا اگر مذہب سے تعلق نہیں، وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری انسانیتوں کو، ساری مانتوں کو اور ہیومینٹی کو پار کر جاتا ہے۔ مذہب کا ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، جو اس کو بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، جو اس کو بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ مذہب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر کورٹ نے اس کو طول دے دیا ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ طول کیوں دی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، امت مسلمہ آج ہی اپنے شعور کو بیدار کرے، احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرے، غفلت کی چادروں کو ختم کر دے۔ ہم نے لاکھوں پیسہ اس چیز پر خرچ کیا ہے کہ ہمارے بیٹے کا ولیمہ ہے، ہم 10 لاکھ روپے، اور نہ جانے حیدرآباد کے اندر تو آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر نکاح کے اندر اور ولیموں کے اندر دیکھ لیجیے کہ 20-20 قسم کے کھانے بنتے ہیں۔ میرے عزیزوں، 20-20 لاکھ روپے اور 10-10 لاکھ روپے ملت کے اس معاملے پر خرچ کیے جاتے ہیں جو صرف یہ معاملہ ہے کہ ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے ملانا ہے، اسراف کیا جاتا ہے۔ میں سرمایہ داروں سے بات کہوں گا کہ یہ بات کیوں کر پیش آئی ہے، ہم نے اپنے ادارے کیوں قائم نہیں کیے، ہم نے اپنی اسکولیں کیوں قائم نہیں کی، ہم نے اپنے کالج کیوں قائم نہیں کیے، تاکہ امت مسلمہ کی بیٹیاں، تاکہ امت مسلمہ کی عورتیں اور امت مسلمہ کے بچے اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ، اپنی اسلامی آئیڈینٹی کے ساتھ اور اسلامی معیار کے ساتھ اپنے اسکولوں میں جا سکے اور پڑھ سکے۔ یہ المیہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن میرا اتنے حالات کے باوجود بھی امت مسلمہ کے اندر بیداری اور شعور تک احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہوں، اور اگر ایسی بات آتی ہے کہ آواز بلند کرے تو اس کے لیے بھی کھڑے ہوں۔ ہمارے کو ملک نے ایک حق دیا ہے، ایک بنیادی ہمارا حق ہے، اور اس حق کو ہم لے کر رہیں گے۔ تو اس کے لیے اگر احتجاج کی ضرورت پڑے تو آپ احتجاج کرنے کے لیے آئیں گے، اگر اس کے لیے میمورنڈم دینے کی ضرورت پڑی تو آپ اس کے لیے بھی آئیں گے، اس لیے کہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، ہمارے تشخص کا مسئلہ ہے۔ اگر حجاب پر بھی پابندی لگ گئی میرے عزیزوں، جیسا کہ طلاق ثلاثہ، بابری مسجد، یہ سارے معاملات جو ہیں، جب کانگریس کے سامنے بابری مسجد کے مسئلے کو پیش کیا تو کانگریس نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے کہ ہم کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ سارے ثبوت آنے کے باوجود بھی کسی اور طرف فیصلے کر دیے گئے، تو ہم اور آپ کس طرح یقین کریں اپنی ان عدالتوں پر جن کو انصاف کا مندر کہا جاتا ہے،
جہاں پر انصاف بک چکا ہے، جہاں پر کرسیاں بک چکی ہے، صرف ایک طبقے کو، ایک مائنورٹیز کو اور ایک اقلیت والے طبقے کو. ہمارے یہاں یہ بھی کمزوری ہے کہ بھائی ہم کم ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں. دیکھیے ہم تعداد میں کبھی بھی زیادہ نہیں. تاریخ اٹھائیے، میں بتاؤں گا آپ کو، تاریخ اٹھائیے، اور سب سے بڑا قرآن آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ کم تھے، لیکن جب آپ نے حق کے دامن کو تھاما اور حق کی رسی کو آپ کی مضبوطی سے تھاما، اللہ رب العزت کی تائید اور اللہ رب العزت کی غیب مدد آپ کے ساتھ آئی. دیکھ لیجیے قرآن کہے گا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یاد کیجیے اس وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کچلے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں عمدہ قسم کے کھانے اور عمدہ قسم کی غذائیں تمہیں فراہم کی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بہت کم بندے شکر گزار ہوتے ہیں. یہاں پر بھی کم کا لفظ ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، میرے بہت کم بندے صالح نیکوکار ہوتے ہیں. یہاں پر بھی کم کا لفظ ہے. ہم تاریخ میں کبھی بھی زیادہ نہیں رہے، لہذا ہم آج بھی یہاں پر اقلیت کے اندر ہے، لیکن سب سے بڑی اقلیت میں ہم یہاں پر ہیں. پورے دنیا کے اندر کہیں پر اتنی بڑی اقلیت نہیں، جتنی بڑی اقلیت ان کے ہندوستان کے اندر ہے. 25% ہم لوگ ہیں. ہم اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ، اپنے معیار کے ساتھ، ہمارے مدارس کے ساتھ، ہمارے مساجد کے ساتھ، ہمارے مکاتب کے ساتھ ہم زندگی گزارے، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں. اس طرح ہم اس ملک کے اندر رہنا چاہتے ہیں. کھلی آزادی کے ساتھ ہم سانسیں لینا چاہتے ہیں. اپنے اسلام پر جیسے چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے اور جس انداز سے چاہے ہم عمل کر سکتے ہیں. یہ حق ہمیں قانون نے بھی دیا ہے اور قانون سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے بھی دیا ہے. تو کرناٹک کی اس شیرنی نے اس بات کی دلیل دے دی اور آپ کو للکارا ہے اور آپ کو پکارا ہے کہ تنہے تنہا اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو تو یہ گیدڑوں کی جو اولاد ہے یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. لہذا اس نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ اپنے آپ سے پرعزم ہوئیے، عزم مصمم کیجیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو حجاب پہنائیں گے، ہم اپنی گھر کی عورتوں کو حجاب پہنائیں گے اور کسی کے ساتھ باہر نکلیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہماری آئیڈینٹی ہے، کہ ہمارا تشخص ہے. اسلام نے ہمیں جینے کا اور صحیح طریقے سے مرنے کا اور صحیح طریقے سے جینے کا پورا اختیار دیا ہے. آپ ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے رہ کے پوری دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کریں گے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آئے نبی جی آپ کہہ دیجیے میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تو میرے عزیزو آئیے عزم مصمم کیجیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو حجاب پہنائیں گے. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اگر ان اسکولوں میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ تم حجاب پہن کر بھی آ سکتی ہے، تو امت مسلمہ کے سرمایہ دار لوگ ان کو غیرت آنی چاہیے. وہ اسی وقت کھڑے ہو کر اور ملت کے اوپر پورا پیسہ لگا کر ایک ایسا کالج اور ایک ایسا اسکول قائم کر کے دکھائے. اگر تم ہمیں روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن ہم دوسری بنیادیں کھڑے کر کے تمہیں بدلا دیں گے. یہ عقل، یہ حوصلے ان سرمایہ دار لوگوں کو پیدا کرنی چاہیے جن کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے، جو اپنا پیسہ ریل پیل کی طرف بہا دیتے ہیں. ایک پارٹی اگر ان کیا ہو جائے تو دیکھو ایک پارٹی کے اندر کتنا پیسہ وہ لگا دیتے ہیں. میرے عزیزو ہر آہستہ ایک چیز پر ہمارے ملک کے اندر حملے ہو رہے ہیں. لہذا ہمیں بیدار ہونے کی اور سیاسی شعور کو بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی قائدین، وہ جو مسلم قائدین ہیں، وہ ابھرتے ہوئے چہرے ہیں، ان کو بھی دبانے کی ہمارے شہر میں بھی اور ملک کے باہر بھی پوری طرح کوشش کی جاری ہے. مجبور نہیں ہم آپ اور مضبوط بنیں گے. جو لوگ مضبوط بنتے ہیں قومیں ان کے پاس جھکتی ہے. ایک مثال افغانستان ہی کی دیکھ لیجیے کہ 20 سال سے وہ لڑ رہے ہیں امریکہ سے، لیکن جب انہوں نے اختیار کیا اسی تشخص کو، اسی اسلام کو، انہوں نے مجبور کر دیا پاورفل طاقت کو امریکہ کے اس ملک سے نکل جائے. آج دیکھ لیجئے کہ کم ہونے کی تعداد میں ساری دنیا ان کے مخالفت میں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا ایک ملک قائم کیا، اپنا ایک قانون بنایا اور اسلام کو نافذ کرنے کی پوری طریقے سے انہوں نے کوشش کی. آگے کے حالات کیا بنیں گے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی سروکار ہے، لیکن ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تو ہر یہ مت سوچیے کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم مجبور نہیں، مضبوط بنیں گے. یہ عہد آپ کسی مسجد سے کر کے اٹھیں گے اور پوری ملت کے اندر اس کو عام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھ، اسلام پر بہت ایمان سے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.